اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملٹی چینل کی جانب سے میں ہوں عصمت جنجوعہ اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین، آپ حضرات مجھے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، جس کے لیے میں چاہوں بھی تو آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے خلوص، پیار اور محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے مالا مال رہے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا لقب موسیٰ کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ کریم سے کلام کرنے والا۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کریم ہم سے راضی ہیں یا ناراض؟ آپ کوہ طور کے پہاڑ پر جاتے ہیں اور اللہ پاک سے کلام کرتے ہیں، تو آپ اللہ پاک سے پوچھئے کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، میری قوم پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ان لوگوں کو جا کر بتا دو کہ اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں، اگر ان کے دل میں مجھ سے شکوے ہیں تو میں بھی ان سے ناراض ہوں۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ کریم ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اور معلوم کر لیں۔ جو مومن شخص ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے اور ہر حال میں راضی ہوتا ہے۔ جس حال میں اللہ کریم رکھے اسی حال میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ناظرین، آزمائشیں تو انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آئیں۔ کسی کو آرے میں چیرا گیا تو کسی کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، لیکن ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ کریم سے ہر حال میں راضی رہے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ صبر اور شکر ہی دو ایسی چیزیں ہیں جن سے نہ صرف مصائب سے چھٹکارا ملتا ہے بلکہ نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی صبر کا دامن مت چھوڑیں اور ہر حال میں اللہ کریم کا شکر ادا کریں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ملٹی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔